السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد میں ٹاول استعمال کرنے سے، یعنی ٹاول سے بدن پوچھنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد آئینہ دیکھنے کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آئینے میں اگر ہماری جھلک دکھ جائے، آئینہ ہم نے اگر دیکھ لیا تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لوگوں کا اس طرح کا خیال ہے، لوگوں کا اس طرح کا ماننا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ آئیے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ عزیز ناظرین، وضو میں جو چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں، جیسے مثلا کوئی ناپاک یا پھر نجس چیز ہمارے بدن سے نکل رہی ہے تو اس صورت میں ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی بالغ آدمی ہے، وہ نماز کی حالت میں قہقہے لگا کر ہنس رہا ہے، زور زور سے ہنس رہا ہے، تو پھر اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ یا پھر جو بھی چیز وضو کو توڑنے والی ہے شریعت اسلام میں، اگر وہ پائی جا رہی ہے تو اس صورت میں وضو ٹوٹے گا، ورنہ تو پھر دوسری چیزیں جو وضو کو نہیں توڑتی، اگر ہم وہ کریں تو اس سے ہمارا وضو نہیں توڑتا۔ جیسے کہ وضو کرنے کے بعد ٹاول کا استعمال ہم کر رہے ہیں، ٹاول سے ہم اگر بدن پوچھیں گے، ہمارا جو بدن ہے وہ صاف اگر ہم کریں گے، اگر ہم ہمارے بدن کو سکھائیں گے تو اس سے ہمارا وضو نہیں ٹوٹتا۔ علماء کرام اس کی اجازت دیتے ہیں کہ ہم وضو کرنے کے بعد ٹاول سے اپنے بدن کو پوچھ سکتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ایک ایسا تولیہ تھا، ایک ایسا توال تھا جسے آپ وضو اور غسل کے بعد استعمال فرمایا کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک ایسا کپڑا تھا جسے آپ وضو کرنے کے بعد میں اپنا بدن پوچھا کرتے تھے، جس سے آپ اپنے اعضاء کو پوچھا کرتے تھے، بدن کے اعضاء کو وضو کرنے کے بعد میں۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرنے کے بعد ٹاول کا استعمال فرماتے تھے اپنے اعضاء کو پوچھنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تولیہ پیش فرمایا گیا، تولیہ آپ کو دیا گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے منع فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے قبول کرنے سے منع فرمایا۔ وضو کرنے کے بعد آپ کو پیش کیا گیا تھا، اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرنے کے بعد میں ٹاول کا استعمال نہیں فرماتے تھے، یعنی کہ دونوں طرح کی حدیثیں موجود ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام توال کا، تولیے کا استعمال فرماتے تھے وضو کرنے کے بعد، اور ایک حدیث میں اس طرح کا مضمون ہمیں ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تولیہ جب پیش کیا گیا وضو کرنے کے بعد میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے قبول کرنے سے منع فرمایا۔ تو دونوں حدیثوں سے ہمیں سمجھ میں آیا ہے کہ علماء کرام اس سے نتیجہ نکالتے ہیں، فقہاء کرام اور محدثین کا کہنا ہے کہ دونوں طرح کا عمل جائز ہے، کہ وضو کرنے کے بعد ٹاول، تولیہ یا پھر توال کا استعمال کر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے۔ جب آپ استعمال کر رہے ہیں توال اور تولیے کا، تو اس وقت میں آپ خاص خیال یہ رکھیں کہ وضو کرنے کے بعد آپ کے جو وضو کے اعضاء ہیں، آپ ٹاول سے، توال سے ان وضو کے اعضاء کو زیادہ نہ رگڑیں، ان کو پوچھنے میں زیادہ مبالغہ نہ کریں، تاکہ جو وضو کا اثر ہے وہ باقی رہے، وضو کا اثر نہ چلا جائے۔ اس وجہ سے اپنے اعضاء کو ہلکے پن سے صاف کریں۔ عزیز ناظرین، اسی طرح کا لوگوں میں ایک اور خیال ہے، لوگ کہتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد میں آئینے میں جب ہم دیکھ لیں گے تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ فقہاء کرام کا کہنا ہے اس بارے میں کہ وضو کرنے کے بعد آئینہ دیکھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ اگر ہم چہرہ دیکھیں آئینے میں کسی ضرورت سے یا بغیر ضرورت کے بھی اگر ہم دیکھ لیں گے تو اس صورت میں ہمارا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح آپ کسی وضو خانے میں بیٹھے ہیں یا پھر آپ کے گھر میں ہی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں وضو کرنے کی جگہ پر بڑا سا آئینہ لگا ہوا ہے، وضو خانے میں بڑا سا آئینہ ہے اور آپ سامنے وضو فرما رہے ہیں، وضو کرنے کے دوران آپ کی جو نظر ہے وہ آئینے پر پڑتی ہے، آپ اپنا چہرہ وضو کرتے ہوئے، وضو کرتے دوران آپ آئینے میں دیکھ رہے ہیں، تو دوران وضو بھی آئینے میں دیکھنے کی وجہ سے وضو ہمارا نہیں ٹوٹتا۔ علماء کرام نے یہ مسئلہ ہمیں بتلایا ہے۔ عزیز ناظرین، یہ بہت ہی اہم مسئلہ تھا۔ اگر آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کیجئے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔